الحمد للہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالإعجاز والبيان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان اما بعد۔ محمد عالم صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص بھول کر وتر میں 2 رکعت پر سلام پھیر دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ہاں، اگر کوئی شخص بھول جائے، وہ 3 سمجھ رہا تھا لیکن 2 ہو چکی تھی، سلام پھیر دیا، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اگر اس نے بات نہ کی ہو، اسے معلوم ہو جائے کہ 2 رکعتیں ہوئی ہیں، تو اگر بات نہ کی ہو تو فوراً وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونے کے بعد تیسری رکعت بھی ادا کر لے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آخر میں سجدہ سہو کر لے، تو اس کی وتر جو ہے وہ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اس نے بات کر لی کسی سے جس کی وجہ سے وہ نماز سے جو ہے نکل چکا، تو پھر اس صورت میں اب نئی سرے سے وہ 3 رکعتیں پڑھے گا۔ اب وہ جو پہلے 2 پڑھ چکا تھا ان کو جاری نہیں رکھ سکتا، الگ سے جو ہے وہ الگ سے 3 رکعتیں اس کے لیے پڑھنی پڑیں گی۔ انوار احمد صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا زکوٰۃ کے پیسے ہم اپنے بیٹے یا بیٹی کو دے سکتے ہیں؟ اگر نہیں دے سکتے تو پھر ہم کس طرح ان کی ہیلپ کریں؟ دیکھیے گا، زکوٰۃ کی اماؤنٹ، زکوٰۃ کی رقم اپنے اصول اور فروع کو انسان نہیں دے سکتا۔ تو بیٹا یا بیٹی جو ہے یہ انسان کے فروع ہے، تو بیٹا اور بیٹی کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ البتہ اگر کسی کی بیٹی شادی شدہ ہو اور داماد زکوٰۃ کا مستحق ہو تو داماد کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ داماد بھی اس کی بیٹی پر خرچ کرے گا، گھر پر ہی خرچ کرے گا، تو داماد کو تو دے سکتے ہیں لیکن اپنی بیٹی کو نہیں۔ البتہ جہاں پر تک اس سوال کے دوسری شق کا جواب ہے کہ پھر ہم ان کی ہیلپ کیسے کریں، تو دیکھیے گا اولاد کی ہیلپ جو ہے نا، وہ اس کے لیے اور بھی بہت سارے اختیارات شریعت نے آپ کو دی ہیں۔ صرف زکوٰۃ تو نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ کی مد سے ہی ان کی ہیلپ کر سکتے یا کسی اور ذریعے سے نہیں کر سکتے، آپ ان کو جو ہے وہ گفٹ کر سکتے ہیں، آپ ان پر ویسے خرچ کر سکتے ہیں، آپ کو ثواب ملے گا، خرچ کرنے کا ثواب بھی ملے گا، صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا، اور ان پر خرچ کرنے کا ثواب آپ کو دوگنا ملے گا اوروں کے بنسبت۔ تو اس لیے شریعت نے آپ کو روکا تو نہیں کہ آپ صرف ان کو زکوٰۃ ہی دے سکتے ہیں، کسی کو کوئی اور مال نہیں دے سکتے، نہیں، کسی اور طرح ہبہ کر کے، گفٹ کر کے، تحفہ کر کے جو ہے وہ اس طرح ان کو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ محمد وقاص بھائی نے سوال کیا ہے کہ استاد جی، فرض نمازوں میں مقتدی کا امام کو لقمہ دینے سے نماز پر کیا اثر پڑتا ہے؟ سجدہ سہو یا پھر کچھ اور؟ دیکھیے گا، لقمہ اگر امام سے غلطی ہو جائے تو مقتدی اس کو لقمہ دے سکتا ہے، اور لقمہ دینے میں نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ البتہ امام کو چاہیے کہ اگر وہ اتنی قرات کر چکا ہو کہ جس سے نماز جائز ہو جاتی ہے، تو پھر امام کو اگر آگے بھول جائے، نہ آتا ہو، تو امام کو چاہیے کہ وہ رکوع کر لے، مقتدی کو لقمہ دینے پر مجبور نہ کرے، فوراً رکوع میں جانا چاہیے، بس رکوع کر لے۔ البتہ اگر وہ کوئی مقتدی اس کو لقمہ دیتا ہے تو وہ لقمہ لے لے، اور اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ قطر سے عبد الباسط بھائی نے سوال کیا ہے کہ سانپ مارنا کیسا ہے؟ میرے ایک دوست نے گھر میں سانپ مارا ہے، کسی نے اس کو کہا ہے کہ سانپ نہیں مارنا چاہیے۔ دیکھیے گا، سانپ مارنا یہ جائز ہے، بلکہ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خمس فواسق یقتلن فی الحل والحرم، الحی وغیرہ ذالک، کہ 5 جو ہے نا چیزیں وہ حل میں بھی اب ان کو مار سکتے ہیں اور حرم میں بھی۔ حرم میں اس طرح کسی جانور کو مارنا یہ درست نہیں ہے، لیکن سانپ چونکہ موذی جانور ہے، انسان کو تکلیف دیتا ہے، اس لیے سانپ کو حرم کے حدود حرم میں بھی آپ مار سکتے ہیں۔ لیکن حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں سانپ نکلے تو اس کو چاہیے کہ اس کو پہلی دفعہ نکلے تو اس کو متنبہ کرے کہ یہاں پر آپ نہ نکلا کرے، یہاں پر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ دوسری دفعہ اگر پھر نکلے پھر اس کو متنبہ کرے، اور تیسری دفعہ اگر پھر نکلے پھر متنبہ کرے۔ 3 دفعہ متنبہ کرنے کے بعد بھی اگر وہ باز نہیں آتا، نکلتا ہے، تو پھر اس کو مارا جائے۔
تو یہ 3 دفعہ جو آپ سے نے فرمایا کہ متنبہ کرے تو یہ بہتر ہے، ضروری نہیں ہے اس سے پہلے بھی مار سکتے ہیں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ہے کہ بعض اوقات جنات انسان کی شکل میں جنات بھی آ سکتے ہیں، تو کہیں جن نہ ہو، اس لیے یہ فرمایا کہ ان کو متنبہ کرے۔ تو اس کے بعد بھی اگر وہ نکلتا ہے تو اس کو مار سکتے ہیں، مارنا جائز ہے۔ سجاد صاحب نے سوال کیا ہے کہ مزی کی صورت میں یا خون نکلنے کی صورت میں ہر نماز کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، تو کیا کپڑے دھونے بھی ضروری ہیں؟ دیکھیے گا، جو شخص معذور ہو تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے، اور اس وضو سے اس نے اس وقت دوران اگر وہ بیماری جس کی وجہ سے معذور ہو چکا ہے وہ نکلے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اس نے اسی کے ساتھ ساری نمازیں وہ پڑھ سکتا ہے۔ البتہ اگر کوئی اور ناقص وضو چیز پائی جائے، وضو کو توڑنے والی چیز پائی جائے تو اس سے ٹوٹ جائے گا، اور وضو وقت نکلتے ہی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، نئی نماز کے لیے، نئی نماز کے وقت کے لیے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اس طرح کپڑے جو ہیں، کپڑے اگر وہ بیماری اتنی مسلسل آ رہی ہیں کہ وہ دھوئیں، پھر نماز اگر شروع کرے تو پھر نماز کے دوران آ سکتی ہے، کپڑے گندے ہو سکتے ہیں، پھر تو دھونے کے بعد اگر وہ اس کو دھونا دوبارہ ضروری نہیں ہے، نماز کے دوران بھی اگر وہ بیماری آ جائے تو انہیں کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھی جائے، دھونا ضروری نہیں۔ البتہ اگر وقت نکل جائے تو دوبارہ نئے وقت کے لیے جس طرح نیا وضو کرنا پڑے گا، اس طرح کپڑوں کو بھی دھونا پڑے گا۔ کپڑوں کو دھونے کے بعد اگر اس کے بعد وہ پھر جو ہے نا وہ نکل آئیں، کپڑے گندے ہو جائیں، اور اس طرح مسلسل جو ہے وہ بیماری آ رہی ہو کہ ایک نماز پڑھنے کا وقت بھی نہ ملتا ہو، تو پھر انہی کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، البتہ وقت نکلنے کے بعد دوبارہ ان کو دھونا پڑے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔